بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ الکہف مکی سورت ہے اور اس کا سبب نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جب قبول نہیں کر رہے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہو رہی ہے اور لوگ اسلام میں تیزی سے داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اپنے 2 آدمی بھیجو مدینہ، جہاں پر یہودی قبائل آباد تھے بنی اسرائیل کے، اور کیونکہ وہ لوگ نبیوں کی اولاد ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی کیا صفات ہوتی ہیں اور کیا نشانیاں ہوتی ہیں، ان سے جا کر پوچھو، معلوم کرو، تاکہ ہم امتحان لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبوت کی نشانیاں اگر پوری ہیں تو ہم قبول کریں۔ تو انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا۔ وہ 2 اشخاص جب مدینہ منورہ آئے اور علماء بنی اسرائیل سے ملے، یعنی یہود کے علماء اور احبار سے ملے، تو انہوں نے ان یہودی علماء نے ان کو 3 سوال بتائے کہ یہ 3 سوال کرنا جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر 2 کے بارے میں کہا، اگر 2 کا جواب وہ دے دیں اور تیسرے کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کا جواب میں نہیں دیتا، تو وہ یقیناً نبی ہیں، 2 کا جواب ضرور دیں گے تمہیں۔ وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ ان سے پوچھنا، ان نوجوانوں کا واقعہ ان سے معلوم کرنا جو ایک طویل عرصے تک غار میں سوتے رہے بغیر کچھ کھائے پیے اور زندہ رہے، وہ کون لوگ تھے۔ دوسرے ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھنا جو مشرق سے مغرب تک جس نے سفر کیا اور وہ مظلوموں کا مددگار تھا، یعنی حضرت ذوالقرنین۔ یعنی پہلا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا سوال تھا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، اور تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں۔ یہ پوچھنا ان سے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو خیر، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی اور ان تینوں باتوں کا جواب اس صورت میں آیا ہے۔ روح کے بارے میں تو فرما دیا کہ بس وہ میرے رب کا امر ہے جس کو کوئی نہیں جانتا۔ باقی 2 سوالوں کا جواب دیا گیا، تو جیسا یہودیوں نے کہا تھا کہ 2 باتوں کا جواب دیں گے، تیسری کا جواب نہیں دیں گے اگر نبی ہیں، تو وہی ہوا۔ تو خیر، یہ صورت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کا تعارف کرایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ یہ قرآن پاک کا تعارف ہے۔ اس کے بعد چند آیتوں کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ لوگ ایمان قبول کر لیا، انہوں نے ہدایت پر آ گئے اور گناہوں سے بچنے لگے، یعنی معاشرے کی جو بےہودگیاں تھیں، بے حیائی کے کام تھے اور کفر و شرک تھا، اس سے الگ ہو گئے۔ یہ چند نوجوان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ان کی ہدایت اور ان کو ایمان اور ہدایت اور بڑھا دیا ان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس معاشرے میں رہتے ہوئے تو ہم ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتے، یہ لوگ ہمیں کفر و شرک پر مجبور کریں گے، لہٰذا ہم کو چھپ جانا چاہیے۔ تو وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اور جب غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں خاص رحمت عطا کر دے، اور ہم اس غار میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمارا انجام اچھا کرنا، یعنی کوئی ہمارے لیے کوئی ہلاکت یا کوئی تکلیف والی بات سامنے نہ آئے۔ اور یہ دعا جو ہے نا، جب بھی آپ کوئی نیا مکان لیں، کہیں نئی جگہ شفٹ ہوں، تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، اس کی برکتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔
تو اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ کہف کے یعنی غار کے دروازے پر، غار کا جو داخل ہونے کی جگہ تھی، وہ وہاں بیٹھ گیا اور یہ لوگ اندر چلے گئے اور جا کر ان پر اللہ تعالیٰ نے نیند ڈال دی۔ نیند آئی ایسی کہ 309 سال تک، 3 صدیاں اور 9 سال تک سوتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا پوری دنیا کو کہ دیکھو یہ کھانے پینے سے زندہ رہنا یہ ہمارا بنایا ہوا نظام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم قدرت رکھتے ہیں بغیر اسباب کے زندہ رکھنے پر۔ تو اور ان کے اجسام میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ لوگ جیسے سوئے تھے 309 سال تک اسی طرح سوتے رہے، کروٹیں بھی لیتے رہے، روشنی بھی آتی رہی، روشنی اور ہوا آ رہی تھی لیکن دھوپ اندر نہیں آتی تھی۔ اس طرح سے ان کا جو رخ تھا، یعنی غار میں داخل ہونے کا جو راستہ تھا، وہ ایسا تھا کہ روشنی تو آتی تھی، دھوپ نہیں آتی تھی، ہوا اور روشنی آتی رہی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جب ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، جب ان کو اللہ نے جگایا 309 سال کے بعد جاگے، تو ان کے پاس جو سکے تھے، دراہیم تھے، وہ بہت پرانے تھے، ظاہر 309 سال پہلے کے سکے تھے۔ اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ خاموشی سے ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے آؤ۔ اب وہ جب لے کر مارکیٹ میں گیا تو وہ سکے 300 سال پرانے، تو سب حیران ان سکوں کو دیکھ کر کہ ہیں یہ کہاں سے آ گئے، یہ سکے اتنے قدیم سکے لے کر شخص کہاں سے آ گیا۔ بہرحال جو اس میں جو خلاصہ ہے نا اس قصے کا، اس میں جو سبق ہیں وہ یہ ہیں، پہلا تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس معاشرے میں تمہارے لیے دین پر چلنا مشکل ہو جائے، جہاں تمہیں لوگ دین کے خلاف چلنے میں مجبور کریں، تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، جہاں تمہیں دین کے مطابق عمل کرنے کا ماحول ملے وہاں چلے جاؤ۔ دوسرا کیا؟ دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ عموماً انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں، کیونکہ جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں کفر و شرک پر، وہ عموماً انبیاء کرام علیہ السلام کی بات نہیں مانتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں زیادہ لوگ جو ایمان لائے وہ نوجوان تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہے، اب تو کسی کو نبوت ملنے والی نہیں۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو ان کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے وہ ملعون اور زندیق ہے۔ اور دوسرا سوال جو تھا روح کے بارے میں تھا، وہ کیا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، یعنی اس کی حقیقت نہیں بتائی جا سکتی، اس کی حقیقت میرے اللہ ہی کو معلوم ہے بس۔ چنانچہ آج تک انسان روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا کہ روح کیا چیز ہے۔ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہی جسم جو ابھی بول رہا تھا یا ہنس رہا تھا، بول رہا تھا، رو رہا تھا، کھانس رہا تھا، سمجھ رہا تھا، وہ جسم ایک دم سب کچھ کی صلاحیتیں کیسے ختم ہو جاتی ہیں روح نکلتے ہی۔ انسان آج تک اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکا۔ انسان صرف اتنا جانتے ہیں کہ بھئی مر گیا بس، لیکن روح اللہ ہی کی طرف سے آئی اور اللہ ہی کی طرف گئی، تو انسان روح کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ تیسرا سوال جو ان لوگوں کا تھا وہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ حضرت ذوالقرنین جو تھے، اللہ نے ان کو بڑی حکمت بھی عطا کی تھی، دانائی، عقل، اور ساتھ ساتھ بڑے اسباب عطا فرمائے تھے۔ بہت یعنی ان کے پاس اسباب کی فراوانی تھی، اور انہوں نے ان اسباب کو دنیا میں حق کو پھیلانے اور مظلوموں کی مدد کرنے میں صرف کیا، جیسے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ اور ہم نے ان کو اسباب کی فراوانی عطا کی تھی،
یعنی جو چیز انہیں درکار ہوتی تھی اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہو جاتی تھی۔ اور انہوں نے پھر آگے فرمایا ایسے ایسی قوم کے پاس سے وہ گزرے، پھر آخر میں ایسی جگہ پہنچے جہاں یاجوج و ماجوج نے فساد مچا رکھا تھا، لوگوں کا جینا دوبر کر رکھا تھا۔ پھر انہوں نے وہاں پر ایک سد یعنی بڑا ایسی بڑی آہنی دیوار تعمیر فرمائی جس سے یاجوج ماجوج کے اور اس قوم کے درمیان ایسی آڑ لگ گئی کہ وہ یاجوج ماجوج کے فتنے اور شرارتوں سے وہ لوگ محفوظ ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے کہا تھا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تو انہوں نے فرمایا تھا ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما۔ تو انہوں نے کیسی دھاتیں استعمال فرمائی، ان کا ذکر بھی ہے قرآن میں، اور کس طرح اس دیوار کو تعمیر فرمایا، ایسی مضبوط دیوار تعمیر فرما دی، اور فرمایا کہ جب تک میرے رب کا حکم نہیں آئے گا یہ اسی طرح یہاں پر محصور رہیں گے۔ تو قرآن میں آیا ہے کہ پھر قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکلیں گے اور پوری دنیا میں فساد مچائیں گے۔ اور سورۃ الکہف کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو اس کی ابتدائی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں یاد کر لے اور ان کو پڑھا کرے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا بھی دجال کے فتنے سے اور دجالی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ تو دجال تو ابھی نہیں آیا، لیکن دجالی فتنے تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں ایمان کے خلاف اور دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے بے حیائی جو ہے عام ہے۔ تو جب آپ سورہ کہف پڑھیں گے تو ان فتنوں سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی، یعنی آپ کا عقیدہ بھی درست رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ عقیدے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ